معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار آسما شیرازی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے وہ 22 کروڑ پاکستانی عوام کو الٹی دلتی مارنے کے مترادف ہے۔ مانا کہ وفاقی بجٹ دراصل IMF کا بجٹ ہے، مگر جس نڈر انداز میں اشرافیہ اور فوج کو ٹیکسوں میں رعایتیں دی گئی ہیں وہ اپنی جگہ حیران کن ہے۔ آسما کے بقول فوجی اور سرکاری ملازمین کے پراپرٹی بزنس کو دو چند کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں ان پر تو IMF نے بھی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بھاری ٹیکسوں کا سارا بوجھ پہلے سے پچھے ہوئے غریب عوام کے کاندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ معاشی استحصال کی نئی شکل سول ملٹری بیوروکریسی کو پراپرٹی میں دی گئی ٹیکس چھوٹ سے واضح ہے۔ کیا یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا ہے؟ کیا پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہوں پر بے تحاشا ٹیکس وقت کی اہم ترین ضرورت تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سرکاری ملازمین سے کہیں زیادہ تعداد پرائیویٹ سیکٹر میں ہے؟ BBC کے لیے اپنی تازہ تحریر میں آسما شیرازی کہتی ہیں کہ یقیناً یہ سب یوں ہی نہیں ہوا۔ عوام میں پہلے ہی ایک تفریق موجود ہے اور ایسے میں سول اور ملٹری ملازمین کو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ ایک اور تفریق کو بڑھاوا دی گئی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ زمینوں کی خرید و فروخت کس ادارے کے ہاتھ میں ہے؟ کیا سیاسی حکومت کو اس کے نقصانات کا اندازہ ہے یا بجٹ کے ساتھ ہی ایک اور منی بجٹ کی شنید ہے؟ اہم ترین سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی نے کو بجٹ منظور کر لیا، مگر کیا IMF بھی بجٹ منظور کرے گی؟ ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور اپوزیشن کی ناکامی کے بعد IMF عوام کے جذبات کی ترجمان بن جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بجٹ کے بعد شور مچانے والی پیپلز پارٹی ایسے رام ہوئی کہ عوام کی تسبیح بھی بھول گئی۔ بجٹ نامنظور کے راگ الاپتی پیپلز پارٹی کے تحفظات کن مفادات میں بدل گئے یہ راز بھی اب راز نہیں ہے۔ رہی تحریک انصاف تو وہ محض عمران خان کی رہائی کا راگ بھی الاپتی رہی۔ عوام کی نمائندہ اصل اپوزیشن کا وجود ایوان میں نظر نہیں آیا۔ لیگی حکومت اپنا ووٹ بینک تو ختم کر چکی ہے، تو اب بطور سیاسی جماعت خودکشی پر بھی بخوشی رضامند ہے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں ایک بار پھر قومی اسمبلی نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے عوام کو اعتماد میں لینا پسند کیا، حالانکہ وہ منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں۔ آسما شیرازی کہتی ہیں کہ حالیہ بجٹ میں معاشی ناہمواری نے جس بھونچال کو جنم دیا ہے اس کا شاخسانہ چند عرصے میں سامنے آ سکتا ہے۔ ملک میں کوئی ایک سیاسی جماعت بھی ایسے نہیں جو عوامی غم اور غصے کے اظہار کا ذریعہ بنے۔ خدشہ ہے کہ کہیں یہ لاوا کسی آتش فشاں کا سبب نہ بنے۔ صورتحال یہ ہے کہ انقلاب اس وقت پاکستان کی دہلیز پر لڑکھڑاتی ٹانگوں پر کھڑا ہے اور کانپتے ہاتھوں دستک بھی دے رہا ہے، مگر کوئی انقلابی میسر نہیں ہے۔ عمران خان نے درست پیش بندی کی کہ جولائی اور اگست میں کشمیر جیسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ شاید ان کا اشارہ بجٹ کے بعد بڑھنے والے عوامی غم اور غصے کی جانب ہے، مگر اس کے لیے ایک باقاعدہ سیاسی جماعت اور رہنما کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کی بیرون جیل قیادت آپس میں دست و گریباں ہیں، نہ ہی کوئی نظریہ ان کے پاس ہے اور نہ ہی قیادت۔ ایسے میں عوام کس کی طرف دیکھیں گے؟ لیگی حکومت اپنا ووٹ بینک تو ختم کر چکی ہے، اب بطور سیاسی جماعت خودکشی پر بھی بخوشی رضامند ہے۔ نواز شریف نہ تو ایک بار بھی بجٹ اجلاس میں شریک ہوئے اور نہ ہی انہوں نے عوام کو اعتماد میں لینا پسند کیا۔ اب وہ عوام کے درد میں اجلاسوں سے روٹ کر بھی نہیں جاتے، کیونکہ وہ اب خود سے بھی شاید روٹ چکے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کا روٹنا بنتا بھی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز